اتنے مضبوط توحید والے ہوتے ہیں، کیا کہتے ہیں، اولیاء اللہ اور صوفیاء کرام کا منہج، اس سے متعلق جو ہے سیدی بحر العلوم محمد عبد القدیر صدیقی رحمۃ اللہ علیہ کچھ باتیں لکھی ہے جو تھوڑا سمجھنا پڑے گا۔ اس آیت کی تشریح میں حضرت قبلہ بہت زیادہ لکھے ہیں، جو کہ آج جو ہے صرف ایاک نعبد و ایاک نستعین کی آیت آج مکمل نہیں ہو سکتی۔ اس کے بارے میں حضرت نے بہت لکھا ہے، میں تھوڑا سا ڈیٹیل میں سمجھانا چاہوں گا کیونکہ یہ ہمارے عقیدے کا مسئلہ ہے، یہ ہمارے عقیدے کا مسئلہ ہے۔ ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت جب کہتے ہیں تو ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، اسلام میں کسی اور کی عبادت کی گنجائش سرے سے ہے ہی نہیں، جی سرے سے ہے ہی نہیں۔ دوسرا جو حصہ ہے وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، ہم تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں، تو پھر غوث سے مدد مانگتے ہیں، المدد یا علی کہتے ہیں، جی المدد یا علی کہتے ہیں، یا غوث اعظم کہتے ہیں، یا غریب نواز کہتے ہیں، تو پھر یہ سب کو پکارنے کی کیا ضرورت ہے؟ صرف اللہ کو پکارو نا، صرف اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد حاصل کرو، یا غوث اعظم کہنا، یا غریب نواز کہنا، یا بندہ نواز کہنا، جی ان کو پکارنا اور ان سے مدد حاصل کرنا، یہ شرک ہے، یہ شرک ہے۔ ان کو جا کر بولنا کہ ہمارے کام آسان کر دو، ان کو جا کر بولنا کہ ہم کو بچہ دے دو، ہم کو شفا دے دو، یہ سب شرک ہے، شرک ہے، شرک ہے۔ اچھا شرک ہے تو آؤ تھوڑا سا اس کو اسٹڈی کرتے ہیں۔ وجود جو ہوتا ہے نا، وجود ایگزسٹنس جو ہے وہ تین قسم کا ہوتا ہے۔ وجود تین قسم کا ہوتا ہے، ایک کو کہتے ہیں واجب الوجود، ایک کو کہتے ہیں ممتنع الوجود، اور ایک کو کہتے ہیں ممکن الوجود۔ اگر نوٹ بک ہے سامنے تو نوٹ کر لیجئے اس کو۔ ایک کو کہتے ہیں واجب الوجود، واجب الوجود کہتے ہیں وہ چیز جو ہے اور ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گی، کوئی ایک لمحہ بھی ایسا نہیں آئے گا کہ یہ نہیں ہے، ایسا کہا جائے ایسا نہیں ہو سکتا، یہ نہ ہو ایسا ممکن ہی نہیں ہے، وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، ہمیشہ ہی، جیسے اللہ تعالیٰ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وجود واجب الوجود ہے، اللہ تعالیٰ واجب الوجود ہے، ہر وقت ہے، ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، کوئی لمحہ اس کے بغیر نہیں ہوگا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ واجب الوجود ہے۔ اور ایک مثال بھی اس کی حضرت قبلہ رحمۃ اللہ علیہ یہاں پر لکھے ہیں، حضرت بحر العلوم لکھتے ہیں، اور ایک مثال جیسا الکل اعظم من الجزء، جو فل ہے وہ پارٹ سے بڑا ہے، پھر سے جو کمپلیٹ ہے وہ پارٹ سے بڑا رہتا ہے، یعنی آپ مان لو کہ فل 100 ہے، 100 کا پارٹ، 100 کا حصہ، اب 100 کا حصہ 50 بھی ہو سکتا، 100 کا حصہ 2 بھی ہو سکتا، 100 کے اندر 100 کو آپ حصے بنا رہے، سمجھو آپ 100 نمبر کو آپ حصوں میں بانٹ رہے ہیں، تو کتنے میں بانٹیں گے آپ کتنے بھی بانٹ لیجئے، آپ جو بھی اس کا حصہ نکلے گا وہ 1 نکلے گا، 10 نکلے گا، 20 نکلے گا، 15 نکلے گا، 50 نکلے گا، بڑا حصہ اگر ہے تو بڑا حصہ جو ہے 60 ہوگا، 70 ہوگا، جی 70، 80، 99 بھی بن سکتا ہے حصہ، 2 حصوں میں بانٹے بھائی، 100 کو 2 حصوں میں بانٹے، ایک طرف 1 ہے، ایک طرف 99 ہے، تو 99 تو بہت بڑا حصہ ہے، مگر 100 سے بڑا ہو سکتا ہے کیا؟ 100 سے بڑا نہیں ہو سکتا۔ تو یہ ایک قاعدہ ہے، ایک واجب الوجود کا ایک قاعدہ ہے کہ جو فل ہوتا ہے وہ پارٹ سے بڑا ہوتا ہے، تو ایسے اس طرح سے جو بات ہوتی واجب الوجود، تو ایک چیز ہے واجب الوجود جو ہمیشہ ہی ہے، اور وہ اس کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں۔ ہم کو جو یاد رکھنا ہے وہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات، یہ یاد رکھنا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات واجب الوجود ہے۔ دوسری چیز ہے ممتنع الوجود، ممتنع الوجود دوسرا ہو ہی نہیں سکتا، جی دوسرا ممتنع الوجود کا مطلب واجب الوجود جو ہے ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا اور ہے ہی، بس وہ ہے، خلاص وہ واجب الوجود۔ دوسرا کیا ہے؟ ممتنع الوجود جو ہو ہی نہیں سکتا، اچھا ہو ہی نہیں سکتا، وہ کیا ہے؟ اس کی کوئی مثال، جیسے اللہ کے علاوہ کوئی اور خدا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی شریک ہو ہی نہیں سکتا، ہو ہی نہیں سکتا۔ ممتنع الوجود کی مثال، ممتنع الوجود جزء جو ہے، پارٹ، وہ کبھی کل سے بڑا ہو نہیں سکتا، پارٹ جو ہے وہ کل سے بڑا ہو ہی نہیں سکتا، یہ ممتنع الوجود ہے، یہ ممکن نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تیسرا ہے ممکن الوجود، ممکن الوجود۔ اب یہ ممکن الوجود کیا ہے؟ ممکن الوجود کہتے ہیں کہ جو ہو بھی سکتا ہے اور نہیں بھی ہو سکتا ہے،
जी, मुमकिनुल वजूद, जिसका मौजूद होना ज़रूरी नहीं है, वो रहे ज़रूरी नहीं है, और वो न रहे ये भी ज़रूरी नहीं है। जैसे कि एक इंसान, मैं, जी, हबीब अहमद है, ठीक है, हबीब अहमद आज से 60 साल, 70, 100 साल पहले कहाँ था? तो हबीब अहमद आज से 100 साल पहले नहीं था, तो मतलब ये नहीं था भी हो सकता, आज है तो मतलब ये हो भी सकता है, फिर 100 साल के बाद कहाँ होगा? तो नहीं होगा, तो फिर नहीं भी हो सकता है। यानी ये हो भी सकता है, ये नहीं भी हो सकता है, इसको कहते हैं मुमकिन वजूद। तो तीन हो गए इसके अंदर, वाजिबुल वजूद जो है, हमेशा से है, हमेशा रहेगा, और वो मुस्तकिल है बिदाती ही। और एक मुमतनिउल वजूद जो हो ही नहीं सकता, जी, कौन है? वाजिबुल वजूद जैसे अल्लाह ताला, और मुमतनिउल वजूद जैसा अल्लाह के साथ कोई और खुदा, ये हो ही नहीं सकता, है ही नहीं। और तीसरी चीज क्या बताया? मुमकिनुल वजूद। मुमकिनुल वजूद क्या है साहब? सारी मखलूक, सारी कायनात मुमकिनुल वजूद है। जिस अल्लाह तबारक व तआला जितने चीज़ों को बनाया है, वो सारे मुमकिनुल वजूद है। अल्लाह वो है इसलिए क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने बनाया है, मुमकिनुल वजूद। अल्लाह तबारक व तआला इनको बनाने से पहले ये लोग नहीं थे, और जिस दिन सूर में फूंक दिया जाएगा, या जिस दिन अल्लाह ताला इनका वक्त मुकर्रर कर दिया, ये मर जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे, फना हो जाएंगे, फिनिश हो जाएंगे। तो ये सब सारी कायनात जो है, ये मुमकिनुल वजूद है, ठीक है, मुमकिनुल वजूद।